استاد تشریف صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ یہ جتنے اچھے شاعر ہیں اس سے کہیں اچھے مصور ہیں. مصوری میں بھی بھائی کمال ہے. بہت خوبصورت. تمام معزز مہمان جو ہیں جی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم سخن میں. تو شاہ صاحب مڑیالہ سے تشریف لائے ہیں، بابر علی صاحب استاد الشرح جی بالکل، تو کامرانی صاحب حسانی صاحب ابھی کل ہی تشریف لائے ہیں سعودیہ سے. ویلکم جی. تو 14 تاریخ کو والد صاحب کی چوتھی برسی ہے، یہ جو 14 فروری گزری ہے. یہ چار برس ہو گئے، بیت گئے، لیکن یقین نہیں ہو رہا کہ چہرہ بھی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 5-7 منٹ ہیں کیونکہ پروگرام کافی لیٹ ہو گیا پہلے. تو چہرہ بھی دیکھنے سے ہاں ملتا ثواب تھا، چہرہ بھی دیکھنے سے ہاں ملتا ثواب تھا. دنیا میں میرے قبلہ و کعبہ نہیں رہے، ایک خوف کا سما ہے گھر بھی ویران سا، آتا نہیں یقین کہ بابا نہیں رہے. ماں کی محبت، باپ کی شفقت جب انسان کے پاس نہیں رہتی، والدین کی یادیں ہمارے پاس رہ جاتی ہیں. ان یادوں سے ہم کبھی رو کر ہنس لیتے ہیں، کبھی ہنس کر رو لیتے ہیں. میرے بابا میرے دوست ایسے تھے کہ وہ مجھے مشاعروں کی خود دعوت دیتے تھے کہ آج پروگرام وہاں پہ ہے، تم نے آنا ہے. میری اصلاح بھی کیا کرتے تھے. میرے والد صاحب کے ساتھ میں نے کافی مشاعرے اکٹھے پڑھے. والد صاحب کو 1953 سے لکھنے کا شوق تھا اور وہ لکھ رہے تھے. پھر فوج میں بھرتی ہو گئے. شاعری کے میدان میں انہیں وقتی طور پر مجبوراً دور رہنا پڑا، مگر فوج کی نوکری کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے رہے. 1965 کی جنگ میں شرکت کی اور 1971 کی جنگ بھی لڑی. وہ وہاں پھر 2 سال کے لیے جنگی قیدی بھی ہو گئے بنگال میں. رہا ہونے کے بعد پھر ڈیوٹی پر چلے گئے. جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو پھر اپنی شاعری کو محفلوں میں لے آئے. بھیرا کی ادبی محفلوں کے ساتھ فیصل آباد کی ادبی محفلوں سے منسلک ہو گئے. 1985 میں میرے والد صاحب کے ساتھ ہم فیصل آباد شفٹ ہو گئے. والد صاحب وہاں تنویر ادب کے صدر بھی رہے، ساتھ ہی پاکستان رائٹر گلڈ کے رکن بھی منتخب ہوئے. اس دور میں فیصل آباد میں بہت زیادہ مشاعرے ہوا کرتے تھے. چنیوٹ بازار میں ایک 3 سٹار ہوٹل تھا، وہ ادبی محفلوں کا مرکز تھا. والد صاحب کے ساتھ وہاں میں جایا کرتا تھا. تو بہت سارے نامور شعراء وہاں پہ موجود ہوتے تھے، یعنی کہ کچھ نام مجھے یاد ہیں. سمندری سے ناز خیالوی صاحب بھی آ جاتے تھے، ریاض مجید صاحب، بری نظامی صاحب وہاں پہ آتے تھے، سکندر ریاض سید، فراز صدیقی، بے دل کانپوری، مزاحیہ شاعر تھے عبیر ابو ظہری. تو درد جلندری صاحب بھی تھے، قاری اقبال منصور، امجد حسین عارف، ڈاکٹر عبد النقیب، طالب جلندری، احسن زیدی صاحب، باسط ممتاز سید اور مقصود وفا، یہ بھی وہاں پہ تشریف لاتے تھے. میں اور شہزاد بیگ، اشرف اشری، انصر رشید انصر، ہم یہ چاروں سب سے چھوٹے تھے اس وقت. کئی سالوں تک یہ ادبی کارواں رواں دواں رہا. والد صاحب جب علی پور آتے تو بھیرا کی محفلوں میں شرکت کرتے. میں ان کے ساتھ بھیرا کی محفلوں میں بھی شرکت کرتا رہا. پھر بھیرا میں اس وقت بھیرا میں بہت زیادہ ادبی محفلیں جمع کرتی تھیں. یہ کوئی میں بھیرا کی تاریخ نہیں بتا رہا کہ اس سے پہلے بھی کافی شعراء گزرے ہیں. یہ میں اپنی یادداشت جو مجھے ہے یہ وہ ان کا تھوڑا ذکر کر رہا ہوں. تو جمع کرتے. پنجابی کے شاعر تھے بخشی ملک صاحب بھیرا کے، ماشاءاللہ بہت اچھا پنجابی لکھتے تھے. اور حسر جعفری صاحب تھے. تو اس طرح منظر نقوی صاحب تھے. تو ایک استاد شاعر تھے، نام نہیں مجھے، علوی صاحب شاید، یہ مرکزی امام بارگاہ کے نیچے ان کی
دکان تھی فوٹوگرافری کی، وہاں پہ اکثر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ علوی صاحب، زکوٰۃ صاحب کدھر گئے ہیں؟ جی سر، شاید آپ کو نام ہو ان کا پتہ، علوی صاحب کوئی جو تھے شاعر، تصدق حسین علوی، جی جی بالکل، وہ جی بالکل جی، وہ بیٹھتے تھے وہاں پہ، یعنی کہ محفلوں میں شامل ہوتے تھے۔ سلیم بھٹی صاحب کے ساتھ بھی مشاعرہ پڑھا ماڈل سکول میں، یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے، بہرا کہ وہ ایک اعزاز ہے کہ بہت نامور شاعر تھے سلیم بھٹی صاحب۔ پھر پیر منقاد صاحب کی حویلی میں بھی مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ میں ذکاء اللہ ذکی صاحب کے ساتھ بھی یعنی کہ اکٹھا ہم جایا کرتے تھے۔ پھر بعد میں یعنی کہ وقت گزرتا گیا تو پروفیسر ریاض صاحب محفلوں میں شامل ہو کر میزبانی کے فرائض انجام دینے لگے، تو جی ریاض صاحب۔ پھر ساتھ ہی کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر دبیر صاحب بھی مشاعروں کی یعنی کہ زینت بن گئے اور اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ادبی۔ پھر بھیرا کے ساتھ بہت عمدہ یعنی کہ شاعر جناب بابر حسین بابر بھی ہیں، لیکن ابھی ان کا شاید انتظار ہے، شاید ممکن ہے کہ وہ آ جائیں۔ جی محفلوں کو رونق بخشنے لگے، اور اس کے بعد ہمارے علاقے کے ماشاءاللہ سامنے ابھرتے ہوئے شاعر کامران حسانی صاحب، یہ بھی ابھی اپنی محفلوں میں رنگ جما رہے ہیں ماشاءاللہ جی، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ یعنی کہ تسلسل جاری ہے ادبی حوالے سے بھیرا کا۔ والد صاحب بہرحال وقت گزرتا رہا، پھر والد صاحب اور میں سعودیہ چلا گیا، سعودی عرب دمام خبر میں، میں نے وہاں پہ 10 سال گزارے۔ وہاں پہ ادبی تنظیم ثقافتی تھی، ہم آواز مرحومہ قدسیہ ندیم لالی صاحبہ کی، جی وفات پائی انہوں نے کچھ 2-3 مہینے پہلے ماشاءاللہ۔ وہ انہوں نے بہت زبردست پروگرام وہاں پہ رکھے جی، پاکستان سے بہت نامور شاعر وہ وہاں پہ مدعو کرتے تھے، بلاتے تھے۔ تو وہاں پہ ایک والد صاحب کے اعزاز میں بھی انہوں نے ایک مشاعرہ رکھا، جس میں وہ تھے اپنا مشکور حسین یاد صاحب لاہور سے، اور والد صاحب ادھر پاکستان سے یہاں سے بحیرہ سے گئے، تو بڑا ایک یادگار مشاعرہ تھا۔ وہاں پہ بھائی ذیشان بھی اس مشاعرے میں شامل تھے۔ میرے والد صاحب ملک سے باہر ادبی سلسلہ ان کا جاری رہا۔ والد صاحب کی 4 کتابیں ہیں، 2 پنجابی 2 اردو کی، کچھ اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تو یہ جو پہلی کتاب تھی ان کی پنجابی کی اکھ دے اولے، اس میں سے ہے جی کہ کہتے ہیں کہ سچ ہوئے تے کہنا چنگا، سچ ہوئے تے کہنا چنگا، عزت والا گہنا چنگا، بدنامی تو بچن دے لئی اکھ دے اولے رہنا چنگا۔ جی تو اس دنیا وچ ہر کوئی سونا اپنی تھاں تے بندا ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں جی کہ اس دنیا وچ ہر کوئی سونا اپنی تھاں تے بندا ہے، لیکن پتہ تے اس دم لگدا تانا جس دم تندا ہے۔ تو پھر دوسری کتاب ان کی یعنی کہ اجالا کس طرح ہوگا 2004 میں شائع ہوئی، تو اس میں ایک ان کا شعر بہت یعنی کہ پڑھا کرتے تھے وہ عام، غلط فہمی میں رہنا بھی غلط ہے، غلط فہمی میں رہنا بھی غلط ہے، ستم بے جرم سہنا بھی غلط ہے، ادب کا ہو اگر میدان زلفی، غلط کو غلط کہنا بھی غلط ہے، غلط کو غلط کہنا بھی غلط ہے جی۔ تو غلط فہمی میں رہنا بھی غلط ہے، ستم بے جرم سہنا بھی غلط ہے، ادب کا ہو اگر میدان زلفی، غلط کو غلط کہنا بھی غلط ہے۔ تو تیسری کتاب ان کی پھر تتلیوں کے پر 2013 میں آئی، تو اس میں کہتے ہیں جی کہ مبتلائے عذاب ہوتے ہیں، سیخ پر جو کباب ہوتے ہیں، ان پہ حوریں بھی ناز کرتی ہیں، وہ جو زیر نقاب ہوتے ہیں۔ تو چوتھی کتاب پھر ان کی پھر آ گئی جی 2014 میں، پنجابی تھی پیار دے ڈیوے۔ تو اس میں یہ شعر میں نے ایک لیا ہے، وہ والد صاحب کی قبر پہ جو کتبہ ہے اس پہ بھی یہ اندراج ہے جی، لکھا ہوا ہے۔ تو جداں خواباں دے وچ جاگے مقدر، جداں خواباں دے وچ جاگے مقدر، مدینے دے محلے ویکھدا واں،
ਜਦਾਂ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਮੁਕੱਦਰ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਿਦਰਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, तेरे कदमां दे थल्ले वेखदा। बहुत शुक्रिया जी। तो अभी आप टाइम काफ़ी है, लेट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया।